بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ فإن يتوبوا يك خيرا لهم وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے رہنے کی۔ یہ آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ ان کی بے شمار تعویلیں عہد حاضر میں گھڑ لی گئیں، اور جہاد کے نام پر فساد کو بھی فروغ دیا گیا، اور لوگوں نے اپنے دنیاوی اور سیاسی مقاصد کے لیے اس طرح کی تعویلیں استعمال کرنا شروع کر دی۔ یہ بڑا واضح حکم ہے کہ منافقین اور کفار سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں۔ کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ ان کو گاؤں میں شہروں میں قتل کر دیا جائے، ان کا مال لوٹ لیا جائے، یا ان کی عزت لوٹ لی جائے؟ نہیں۔ دو حق ہر انسان کو بنیادی طور پر اللہ نے دیے ہیں۔ ایک اس کا حق ہے زندہ رہنے کا۔ زندگی جس نے دی ہے اس ذات کو یہ حق ہے کہ وہ زندگی واپس لے لے۔ اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی جب زندگی دے نہیں سکتا تو اسے زندگی لینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ ہر شخص کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ دوسرا حق ہے عقیدہ رکھنے کا۔ وہ کوئی کفریہ عقیدہ رکھتا ہے، شرکیہ رکھتا ہے، یا منافق ہے، یا ایمان لاتا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اس کا حساب اس سے اللہ کریم لے گا۔ تو پھر یہ جو جہاد کا حکم ہے یہ کیا ہے؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر منافقین یا کفار ریاست اسلامیہ پر حملہ آور ہوتے ہیں
یا امور ریاست میں مداخلت کر کے لوگوں کے حقوق چھیننا چاہتے ہیں تو پھر یہ ریاست اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے خلاف اعلان جنگ کرے، اور پھر مومنین کا حق ہے کہ اس حکومت سے تعاون کریں اور ایک نظم اور ضبط کے تحت جہاد کیا جائے۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ 10 بندے میں لے کر فساد شروع کر دیں، 10 بندے ایک اور مولانا لے کر لڑائی شروع کر دے، 50 بندے ایک اور جمع کر کے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دے اور کہے جہاد ہو رہا ہے۔ یہ جہاد نہیں۔ وغلظ علیہم، ان پر سختی کیجیے سے مراد یہ ہے کہ دینی امور میں کوئی مصلحت اندیشی نہ کی جائے۔ جہاں معاملہ دین کا آتا ہے تو دینی امور پر ان سے کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے، بلکہ نفاذ دین پوری شدت اور پوری سختی سے ہوگا، اور ہر ایک کو قواعد کا پابند رہنا پڑے گا، قانون اسلام کے اندر رہنا پڑے گا۔ اس کی جان محفوظ رہے گی، اس کا مال محفوظ رہے گا، اس کے بچوں کو کاروبار کرنے کی اجازت ہے، لیکن کوئی ایسا رشتہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان نہیں ہوگا جس سے دین پر حرف آتا۔ اس پر پوری سختی سے عمل کیا جائے۔ وغلظ علیہم کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کا جا کر گھر لوٹ لو یا ان کو قتل کر دو یا ان کو گلی میں گولی مار دو، یہ نہیں ہے۔ حکومتوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، مسلمان حکومت کے کفار حکومتوں سے، مشرکوں سے، یہودیوں سے معاہدات ہوئے، تعلقات رہے۔ باہمی مفادات کے تحفظ کا معاہدہ جو ہوتا ہے اس میں یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ دین پر کوئی سمجھوتا نہ ہو، دینی احکام پر کوئی سمجھوتا نہ ہو۔ ہم ملازمت کرتے ہیں، کسی غیر مسلم کے پاس ملازمت کرتے ہیں، ہم ملازمت کرتے ہیں، اپنی محنت کرتے ہیں، اس کی اجرت پاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے یہود کے پاس مزدوری کی، حالانکہ یہود مانے ہوئے سود خوار تھے اور اسلام کے مانے ہوئے دشمن تھے، لیکن یہ نہیں ہے کہ دینی معاملے میں کوئی ان سے سمجھوتا کر لیا جائے۔ وہ حرام کھا رہے ہیں تو ہم بھی حرام کھانے میں شریک ہو جائیں، یا ان کا لباس اپنا لیں یا ان کی شکل اور حلیہ اپنا لیں کہ اس طرح یہ خوش ہوں گے۔ جیسا آج کل ہمارا رویہ ہے کہ کوئی بندہ اگر باشرہ ہو، داڑھی رکھی ہوئی ہو، سلوار قمیض پہنی ہو تو اسے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اور اگر اس نے کافروں جیسا لباس اور حلیہ بنایا ہوا، منہ داڑھی مچھ داڑھی صاف کی ہوئی ہو اور ٹائی شائی لگائی ہوئی ہو تو بڑا معتبر ہوتا ہے۔ یہ ان سمجھوتوں سے روکا جا رہا ہے کہ دین پر سختی سے کاربند رہیں اور دینی معاملے میں کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ کاروبار تجارت ہوتی ہے، لیکن تجارت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کافروں سے شراب خرید کر آگے بیچنا شروع کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ حلال جنس کافر کے پاس ہے، آپ جائز قیمت سے خریدتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ جہاں دین کی بات آئے گی وہاں سمجھوتا نہیں ہو۔ کافر اب خنزیر کھاتے ہیں، خنزیر بیچتے ہیں، اس کے مختلف پروڈکٹس بنا کر بیچتے ہیں، جوتے بناتے ہیں اس کے چمڑے سے، ٹوتھ پیسٹ میں اس کے بال لگا دے، ٹوتھ برش میں اس کے بال لگا دیتے ہیں، اور بے شمار چیزوں میں کہیں اس کی چربی، کہیں اس کی ہڈیاں کہیں نہ کہیں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ ضرورت پڑ گئی، بلکہ ابھی ضرورت ہے یہاں ٹرانسپلانٹ کرانے کی دانتوں کی، تو وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک پاؤڈر آتا ہے فارن سے، جس بندے کا دانت بنانا ہو اس کے خون میں اس کو حل کر کے پہلے مسوڑا چیر کر اس میں وہ پاؤڈر ہڈی کے ساتھ لگایا جاتا ہے، جب وہ فکس ہو جاتا ہے تو پھر اوپر دانت اس کے ساتھ کوئی پیچ سے لگاتے ہیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ پاؤڈر کس ہڈی کا ہوتا ہے؟
کہنے لگے جی آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا، اکثر اس میں خنزیر کی ہڈی استعمال ہوتی ہے کہ جی میں اس ٹرانسپلانٹ سے باز آیا۔ تو اب وہ مجھ سے کچھ دنوں سے کہہ رہے تھے کہ اب انہوں نے ایک گائے کی ہڈی سے بھی پاؤڈر تیار کیا اور ایک آرٹیفیشل کیمیکلز ملا کر ایک پاؤڈر تیار کیا ہے جس کو خون میں ملا کر ہڈی کے ساتھ رکھا جائے تو ہڈی جیسا ہی سخت ہو جاتا ہے اور ہڈی سے چپک جاتا ہے۔ میں نے کہا خیر مزید تحقیق کر لیں، اور میرے پاس اب فرصت بھی نہیں ہے، اجتماع ختم ہوگا، رمضان شریف ہی آ جائے گا، پھر رمضان شریف کے بعد دیکھیں گے۔ تو ان باتوں پہ سمجھوتے کی اجازت نہیں ہے کہ جی میری مجبوری ہے، میں نے دانت لگوانا ہے تو خنزیر کی ہڈی لگوا لیں۔ کیوں؟ کیا مجبوری ہے؟ لوگ بغیر دانتوں کے زندہ نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کے منہ میں کوئی دانت نہیں رہتا، وہ بھی زندہ تو رہتے ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ کوئی ایسی مجبوری دنیا میں نہیں ہے کہ اس کے بغیر آپ مر رہے ہیں، اور اگر کوئی ایسی مجبوری ہے، کوئی جنگل میں ہے، ویرانے میں ہے، بھوک سے مر رہا ہے، تو اتنا حرام بھی اس کو اجازت، حلال حرام حلال نہیں ہوتا، یہ مت کہیے کہ اس پر حلال ہو جاتا ہے، حلال نہیں ہوتا، حرام حرام ہی رہتا ہے۔ اتنا وہ کھا لے جس سے اس کی جان بچ جائے تو اس پر اسے عذاب نہیں ہوگا، پرسش نہیں ہوگی۔ جان بچانا زیادہ ضروری ہے، لیکن اس میں بھی یہ قید ہے قرآن میں کہ پیٹ بھر کر نہیں، یا اس کا مزہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ اتنا حرام، اور حرام حلال نہیں ہوتا۔ یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتا، حرام حرام ہی رہتا ہے۔ یہ رعایت دی گئی ہے کہ جان بچانے کے لیے کسی نے اگر اتنا کھا لیا جس سے وہ مرنے سے بچ گیا تو اس پر اس کی پرسش نہیں ہوگا وہ حرام ہی، کیونکہ اللہ کے حرام حلال نہیں ہوتے اور اللہ کی حلال چیزیں حرام نہیں ہوتی۔ تو فرمایا میرے نبی منافقوں اور کفار سے جہاد کیجئے۔ اب اس جہاد کے مختلف پہلو ہیں، یعنی کفار معاشی طور پر آگے نکل گئے، آپ ان سے خیرات مانگ رہے ہیں، خیرات نہ مانگیں، یہ جہاد ہے کہ آپ اپنے وسائل کو اس طرح سے ڈیولپ کریں یا اس طرح سے انہیں ترتیب دیں کہ آپ ان کے محتاج نہ رہیں بلکہ ان سے آگے نکل جائیں، یہ بھی جہاد ہے۔ تعلیمی میدان میں کفار و مشرکین آگے نکل گئے ہیں، سائنسی تحقیقات میں آگے نکل گئے ہیں، میڈیکل ریسرچ میں وہ آگے نکل گئے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے ایسے ادارے بنائیں، ایسا اہتمام کریں کہ آپ کے بچے ان سے آگے نکل جائیں، یہ جہاد ہے۔ اسی طرح سیاسی معاملات میں انہوں نے اپنا نظام اپنے مزاج کے مطابق بنا لیا ہے۔ آپ کے پاس اللہ کریم کا دیا ہوا اور اللہ کے نبی کا دیا ہوا اور نافذ کیا ہوا نظام حیات ہے، جس نے ثابت کر دیا تھا اپنے نفاذ کے ساتھ ہی کہ دنیا کو تسخیر کرنے کا نظام یہی ہے اور انسانیت کے مزاج کے مطابق ہے، اور لوگ خود بخود اسے قبول کرتے ہیں۔ تو کفار کے مقابلے میں نفاذ اسلام جہاد ہوگا۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ میں تو کہا کرتا ہوں، حضرات علماء کبھی تشریف لے آتے ہیں، کوئی سیاسی جماعتوں کے علماء دینی سیاسی جماعتوں کے تشریف لے آتے ہیں، کوئی سیاستدان آ جاتے ہیں، تو میں تو ان سے یہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی آپ سارے اسلام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، ہم تو اس پہ بھی خوش ہیں کہ ملک میں اتنا اسلام تو نافذ کر دو جتنا کافروں نے کیا ہوا ہے۔ جو اسلام کو نہیں مانتے، اسلام کی جو شکیں انہوں نے اپنائی ہوئی ہیں وہ تو نافذ کر دو، جتنا تو کافروں نے بھی کیا ہوا وہ تو کر دو، یہاں تو وہ بھی نہیں ہے۔ یہ جہاد ہے۔ اور اگر کفار
ریاست اسلامی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کریں تو پھر جیسے کیسر نے ارادہ کیا تھا اور اپنے لشکر جمع کرنے شروع کیے تھے سرحد اسلامی پر، تو سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے انتہائی گرمی کی شدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے تھے تبوک میں، اور اپنے جانثاروں کو بھی ساتھ لے گئے تھے کہ بجائے اس کے کہ وہ ریاست اسلامی کے اندر آئے اس کو ہم سرحد پر روکیں۔ جب اس کی ضرورت آتی ہے پھر یہ جہاد بن جاتا ہے۔ ہر وہ کوشش جہاد جہد سے مشتق ہے، اور آپ نے جد و جہد تو عام سنا ہوگا، استعمال ہوتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو کہتے ہیں بڑی جد و جہد کی، بلکہ اب تو جد و جہد کو بدل کر جد و جہد کہتے ہیں، اصل لفظ ہے جد و جہد۔ تو ہمارا تو یہ ایک زمانہ تھا کہ ہم ریڈیو والوں کی باتیں سن کر اپنا تلفظ درست کیا کرتے تھے، اب ٹی وی کی باتیں سنیں تو آپ کا تلفظ خراب ہو جاتا ہے۔ تو تلوار سے جہاد تب فرض ہوتا ہے جب ریاست اسلامی کے لیے کوئی خطرہ بن جائے، اور اس میں بھی اسلام پہل نہیں کرتا، لیکن دفاع میں کوئی کمی نہیں رکھی جاتی، پوری قوت اور بھرپور قوت سے دفاع کیا جاتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے ہر کسی نے اپنے اپنے جتھے بنا لیے اور وہ جہاد کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ افغان طالبان لڑ رہے ہیں اپنے ملک کے اندر، 50 ملکوں کی فوجیں آ کر ان کے ملک پر بیٹھ گئی ہیں، ان کا حق ہے، ان کو حق حاصل ہے اپنے ملک کا دفاع کرنے کا، اور وہ لڑ رہے ہیں، یہ جہاد ہے۔ یہاں کون سی قیامت آ گئی ہے کہ آپ یہ پھر کون سا جہاد ہے کہ ایک بندہ بازار میں جا رہا ہے اسے گولی مار دو، کسی کی گاڑی جلا دو، کسی کا گھر لوٹ لو، یہ کون سا؟ یہ تو سارے بیچارے غریب مسلمان ہیں۔ حکومت نے بجلی بند کر دی جی، سڑکوں پر آ گئے، حکومت کی جو چیزیں تھیں، پول تھے، تاریں تھیں، قومی سرمایہ تھا، وہ حکومت تو اس کی انتظامیہ ہے، وہ مال تو میرا اور آپ کا ہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو ہم ٹیکس دیتے ہیں، وہی وہ لگا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بسیں جلا دیں، ٹرک جلا دیے، رکشہ جلا دیا، غریب آدمی کا موٹر سائیکل جلا دیا، کار والا جا رہا ہے اس کی گاڑی توڑ دی، آگ لگا دی۔ یار یہ کون سا جہاد؟ کیا اس کار والے یا بس والے یا موٹر سائیکل والے نے آپ کی بجلی بند کی؟ تو یہ سب زیادتیاں ہیں جو دین کے نام پر بھی کی جائیں تو اللہ کریم ان کا بڑی سختی سے محاسبہ فرمائیں گے۔ کسی کے حقوق لوٹنے کی اللہ اجازت نہیں دیتا، وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ جو حقوق شریعت نے کافر کو بھی دیے ہیں وہ آپ نہیں چھین سکتے۔ وہ زندہ رہ سکتا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کر سکتا ہے، اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہے، اپنی اولاد کو پڑھا لکھا سکتا ہے، اس میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے۔ اپنے طور پر اپنی عبادت جو وہ سمجھتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ حضور کے پاس وفود تشریف لاتے تھے غیر مسلموں کے، اور آپ مسجد نبوی میں ٹھہراتے تھے، پھر وہ اپنے کوئی بت نکال کے سامنے رکھ کے پوجا کرنے بیٹھ جاتا تو حضور منع نہیں فرماتے تھے۔ یہ اس کا عقیدہ ہے، اس کا مذہب ہے، غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ بلکہ ایک دفعہ ایک وفد آیا اور اس کے کسی ممبر نے رات کو اٹھ کر مسجد نبوی کے صحن میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام کو بڑا برا لگا۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا اگر اجازت دے میں اس کی گردن مار دوں، فرمایا نہیں، جتنی جگہ اس نے پیشاب سے ناپاک کی ہے وہ مٹی کھود کر اٹھا کر باہر پھینک۔ حضور نے اس پہ گرفت نہیں فرمائی کہ یہ مہمان ہے، بات کرنے کے لیے آیا ہے، میں نے خود اسے ٹھہرایا ہے، اسے بحفاظت سرحد اسلامی سے باہر تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ حکم بڑا واضح ہے، اور
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان اس سے مستثنا نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز فرض ہے تو پھر دوسرا کون ہے جو اس سے مستثنا ہوگا؟ ہر کلمہ گو پر یہ فرض ہو گیا کہ کفار اور منافقین سے جہاد کرے، یعنی پوری ہمت سے مقابلہ کرے، معاشی میدان میں آ جائے پوری ہمت سے کرے، تعلیمی میدان میں آ جائے پوری ہمت سے کرے، سیاسی میدان میں آ جائے پوری ہمت سے کرے، میدان جنگ میں آ جائے پوری ہمت سے کرے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے کوئی رعایت نہ کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو ایذا دینا شروع کر دے۔ سب سے بڑا مارکہ حق و باطل مارکہ بدر ہے، پہلا بھی اور سب سے بڑا اور عظیم بھی۔ ہمارے ہاں تو شکاگو کے مزدوروں نے ہڑتال کی تھی اور امریکیوں نے خود ان پر گولی چلائی تھی تو یوم مئی منایا جاتا ہے۔ ہڑتال کرنے والے بھی غیر مسلم تھے اور حکومت بھی غیر مسلم تھی اور ان پر گولی چلانے والے بھی غیر مسلم تھے۔ وہ ہم منا لیتے ہیں، بدر کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ بدر وہ عظیم مارکہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ نے دعا کی تو فرمایا اے اللہ میں سارے کا سارا اسلام کافروں کے مقابلے میں لے، حالانکہ وہ 313 بندے تھے، لیکن زبان نبوت سے انہیں اسلام کہنا یہ مسلمانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چلتے پھرتے وجودوں کو کہا یہ سارے کا سارا اسلام ہے، یعنی وجود نظریے میں تبدیل ہو گئے، اور دعا کیا اللہ اگر آج یہ یہاں کھیت رہے مارے گئے فلن تو ابد ابد آؤ کما قال رسول اللہ علیہ وسلم، پھر زمین پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو۔ یہ اسلام کا بیج ہے، تخم ہے، یہ باقی رہیں گے تو لوگوں کو تیرا دین نصیب ہوگا۔ اے اللہ انہیں باقی رکھ اور کفر کو شکست دے۔ اب زمانہ وہاں پہنچ گیا ہے کہ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ صحابہ مسلمان تھے؟ ببین تفاوت را از کجاست تا بکجا، جن کو اللہ کا رسول سارے کا سارا اسلام قرار دے رہا ہے، اور اپنی دعا میں عرض کر رہا ہے بار الہ اگر یہ یہاں کھیت رہے تو اسلام ختم ہو۔ یہی تو اسلام ہے، یہی سے پوری دنیا میں تیرا نام انہی سے پھیلے گا، انہی کو تو نے بیج بنایا ہے۔ دیکھیں بیج اتنا سا ہوتا ہے اور اس سے درخت اگتا ہے تو وہ برگد کا پیپل کا درخت بن جاتا ہے، اور وہ خشخاش جتنا بیج ہوتا ہے۔ یہ وہی جاں نثاران رسول تھے جن کے طفیل میں اور آپ آج سجدے کر رہے ہیں، جن کی وساطت سے ہم پر 30 پارے قرآن کریم پہنچا ہے، جن کی وساطت سے ہم تک حضور کا ایک ایک ارشاد عالی اور آپ کی ایک ایک ادا پہنچی ہے، وہ اسلام کا بیج بن گئے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ باغ پھلتا پھولتا رہے گا۔ اللہ کے بندے اسے قبول کرتے رہیں گے اور اللہ کا نام لیتے رہیں گے۔ تو اس مقابلے میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کافر چوٹی کے مارے گئے، 70 قید ہو گئے۔ فاتح لشکر میدان جنگ میں قیام کیا کرتا تھا اور جسے شکست ہوتی تھی وہ بھاگ جاتا تھا۔ تو حضور عموماً 3 روز قیام فرمایا کرتے تھے۔ رات کو جب آپ آرام فرمانے کے لیے لیٹے تو تھوڑی دیر بعد کرا کی آواز آتی، تو آپ نے پوچھا یہ کون کرا رہا ہے؟
یا رسول اللہ یہ جو بدر کے قیدی ہیں جو اسلام کا نام مٹانے آئے تھے اور جنہوں نے پوری قوت سے جنگ کی ہے، ان کے بازو چونکہ بندھے ہوئے ہیں اور انہیں تکلیف ہوتی ہے، وہ کرا ہے۔ فرمایا ان کے بازو کھول دو، اس طرح نہ باندھو کہ انہیں تکلیف ہو، ڈھیلے کر دو کہ وہ آرام سے سو سکے۔ کیا اسی نبی کو حکم نہیں ہے وغلظ علیہم، ان پر سختی کیجیے؟ تو سختی کا یہ مطلب تو نہ ہوا نا ان کو جسمانی ایذا دیجیے، پھر سختی کا یہ مطلب ہوا کہ کسی دینی معاملے میں ان سے کوئی سمجھوتا نہ کیجیے، اس پر سختی سے قائم رہیے، اور یہ اپنے دین پر قائم رہیں تب تک جب تک یہ ان کا کوئی عمل اسلامی کسی ضابطے میں مداخلت نہ کرے۔ اگر ایسا کرے تو اسے سختی سے روک دیں، زبان سے روکے یا ہاتھ سے روکے یا تلوار سے روکے، اسے روک دیا جائے گا۔ فساد کو جہاد کہنا جائز نہیں ہے۔ جہاد اللہ کا حکم ہے، بھلائی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک ڈاکو بھی زخم لگاتا ہے اور ایک ڈاکٹر بھی زخم لگاتا ہے بندے کو جب آپریشن کرتا ہے۔ ڈاکو بھی زخم لگاتا ہے جب لوٹتا ہے، دونوں زخم لگاتے ہیں، لیکن دونوں کے زخم لگانے میں کتنا فرق ہے۔ ڈاکٹر زخم لگاتا ہے اسے زندگی دینے کے لیے، ڈاکو زخم لگاتا ہے اس سے زندگی چھیننے کے لیے۔ تو جہاد قتل و غارت گری کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو زندگی دینے کے لیے، کہ لوگوں کو کفر کی اشاعت سے یا اسلامی امور میں مداخلت سے روکا جائے۔ صحابہ کی بات ہی اور ہے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور براہ راست مستفید ہوئے شمع رسالت سے، ان کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے ایک سیاستدان سینیٹر ہیں خیر سے، اور حاجی بھی ہے ان کے نام کے ساتھ، حج بھی کیا ہوا ہے اور سینٹ کے رکن بھی ہیں۔ فرما رہے تھے اگلے دن کہ ہمارا ہیرو تو راجہ دائر ہے، محمد بن قاسم تو حملہ آور تھا، ہم تو اسے باغی اور انویڈر لفظ انہوں نے استعمال کیا، جو دوسرے کے ملک میں مداخلت کرتا ہے وہ تو انویڈر تھا، ہمارا ہیرو تو راجہ دائر ہے۔ ان کا اچھی بات ہے، لیکن وہ مداخلت محمد بن قاسم نے کیوں کی؟ جب معجزہ شق القمر ہوا تو لنکا کے حکمران نے جو ہندو تھا اس نے بھی دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، کیونکہ چاند تو ایک ہی ہے روئے زمین پر اور وہ دو حصوں میں بٹ گیا، تو دنیا میں بے شمار لوگوں نے دیکھا، بلکہ ابی جہل اور مشرکین مکہ نے تو کہا تھا کہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے دو ٹکڑے، اب کوئی باہر سے دیہات سے لوگ آئیں گے تو وہ بتائیں گے کہ واقعی دو ٹکڑے ہیں یا ہماری نظروں پہ جادو کر دیجیے، ہمیں دو نظر آتے ہیں۔ لیکن جب باہر سے لوگ آئے تو ہر قافلے والے نے، ہر آنے والے نے بتایا۔ اس رات اس سری لنکا جسے آج کل آپ کہتے ہیں، اس کا جو حکمران تھا ہندو، اس نے بھی وہ دیکھا، پھر اس نے کہا یہ پتہ کرو یہ کیا ہوا، پتہ چلاؤ یہ واقعہ کیا ہوا۔ اس کے نمائندے پھیل گئے دنیا میں، پھر وہ خبر لائے کہ ایک نبی مبعوث ہوا ہے مکہ مکرمہ میں، اللہ کا رسول مبعوث ہوا ہے۔ اس سے مشرکین نے معجزے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ یہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ تو انہوں نے انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا اور چاند دو حصوں میں بٹ گیا۔ تو اس نے کہا وہ مانے نہ مانے میں مان رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد۔ اس نے پھر کچھ دعوت دی، اپنا وفد بھیجا کہ کچھ لوگوں کو یہاں بھیجا جائے جو ہمارے لوگوں کو دین سکھائے۔ کچھ صحابہ کرام وہاں آ کر آباد ہو گئے، لوگوں کو انہوں نے دین سکھایا۔ پھر وہ اپنی عمر طبی پوری کر کے ان کا وصال ہو گیا، تو ان کے بچوں نے اس بادشاہ سے
یہ کہا کہ اب ہمارے بزرگ فوت ہو گئے ہیں، ہمارے رشتہ دار خاندان سارے وہاں ہیں، آپ کے لوگوں نے جن کے مقدر میں تھا دین سیکھ لیا، آپ اگر ہمیں واپس بھیج دیں اپنے ملک تو ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ اس نے کہا یہ درست ہے۔ تب تک زمانہ بہت سی کروٹیں لے چکا تھا۔ اس نے کچھ تحائف بھی خلیفہ اسلامی کے لیے دیے، بہت سی دولت اور بہت سے جواہرات اور چیزیں۔ جب ایک اتنی بڑی ریاست کے حکمران کو تحفے دینے تھے، کچھ ان بچوں کو بطور انعام اس نے دیا، اور اس نے انہیں ایک دو بحری جہاز بڑے بڑے تھے ان میں بٹھا کر روانہ کر دیا۔ وہ جہاز جب، اب تو کراچی ہے، تب دیبل ہوا کرتا تھا، کراچی تھوڑا سا اس طرف سمندر کے کنارے ہے، دیبل تھوڑا سا اس طرف ہوتا تھا جہاں آج بھی راجہ داہر کے قلعے کی بنیادیں ہیں۔ یہی بندرگاہ تھی، اور جہاز ہر بندرگاہ سے کبھی راشن لیتے، کوئی تیل پانی لیتے، کچھ چیز۔ جب وہ دیبل پہ لنگر انداز ہوئے تو راجہ داہر نے جہاز لوٹ لیے، دولت لوٹ لی، بچوں اور بچیوں کو قیدی بنا دیا۔ یہ خبر جب اسلامی ریاست کو پہنچی، ولید بن عبد الملک کی حکومت تھی، نوجوان محمد بن قاسم کو انہوں نے مأمور فرمایا کہ اپنی فوج دیہات سے بناؤ اور ان بچوں کو آزاد کراؤ، خواتین کو، بچوں کو۔ تو یہ جسے ہمارے حاجی صاحب انویڈر کہہ رہے ہیں، یہ انویڈر نہیں تھا، یہ ان بچوں کو چھڑانے آیا تھا، جس پر ہندو حکومت نے پوری قوت سے جنگ کرنے کا ارادہ کر، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ریاست ہی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوگی اور لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ تشریف لائے تھے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خشکی کے راستے ہندوستان تشریف لائے تھے، سمندر سے آ کر دیبل پہ حملہ آور نہیں ہوئے تھے۔ خشکی کا نقشہ آپ نے دیکھا ہوا ہے، وہ شمال سے جہاں سے داخل ہوتے ہیں، وہاں جو سرحدی قلعہ تھا اس پر پہلی جھڑپ ہوئی، بہت مضبوط قلعہ تھا، اور ایک جرنیل وہاں رہتا تھا۔ جو جرنیل وہاں مامور تھا، اس کا باپ جو تھا وہ سپہ سالار تھا راجہ داہر کا۔ راجہ داہر ہندو تو تھا ہی نہیں، نہایت غلیظ ہندو تھا، اپنی سگی بہن کو بھی گھر میں رکھ لیا تھا۔ تو بڑا مارکا ہوا، بڑی گھمسان کا رن پڑا، اس ہندو فوج کو شکست ہوئی، قلعہ مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ وہ جرنیل زخمی اور بے ہوش حالت میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا، بڑی تندہی سے اس کا علاج کروایا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ صاف ستھرے کپڑوں میں ایک خیمے میں آرام دہ بستر پر لیٹا ہوا، پٹیاں لگی ہوئی ہیں، دوا قضا چل رہی ہے، طبیب سرانے کھڑے ہیں۔ جتنے زخمی بچ گئے تھے سب کا علاج کیا گیا۔ تو وہ خود اپنی سوانے میں بتاتا ہے کہ میں نے سمجھا کہ انہیں پتہ نہیں چلا کہ میں کمانڈر یا جرنیل ہوں، لیکن چند دن میں جب اس کے زخم بھر گئے، جب یہ تلواروں کی جنگ ہوتی تھی تو عجیب عجیب مرہم بھی اطباء کے پاس تھے، اور بڑی جلدی زخم بھر جاتے تھے، کمزوری رفع ہو جاتی۔ جب وہ صحت مند ہو گیا تو خود محمد بن قاسم اس کے خیمے میں تشریف لائے۔ جب وہ آئے تو ان کے ساتھ اس کی وردی تھی، صاف ستھری دھلی ہوئی، طے لگی ہوئی، اس کے سٹار وٹار سارے اس پر لگے ہوئے۔ تو ایک شخص نے اٹھا رکھی تھی اس طرح، تو اسے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ان کو پتہ تو ہے کہ میں جرنیل ہوں، میری وردی ان کے پاس ہے، سٹار ان کے پاس ہیں، اب یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اب لگتا ہے تم ٹھیک ہو؟ اس نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انہوں نے کہا یہ تمہاری وردی ہے، یہ تمہاری وردی کی تلوار ہے، باہر تمہارے لیے گھوڑا کھڑا ہے،
اپنا لباس تبدیل کرو، اپنی وردی پہن لو، اپنی تلوار لگاؤ، گھوڑا بار تیار ہے اور تم آزاد ہو جا سکتے۔ تو اس کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ اس نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جنرل ہوں، میرا باپ پوری فوج کا کمانڈر ہے راجہ داہر کی کا۔ انہوں نے فرمایا مجھے، اس نے کہا میں بڑی جرأت سے لڑا ہوں، اگر مجھے شکست ہو گئی کوئی بات نہیں، آپ چھوڑ دیں گے، اس سے زیادہ فوج لے کر میں آپ کے راستے میں کھڑا۔ انہوں نے مسکرا کے فرمایا اس وقت پھر دیکھ لیں، جب تم دوبارہ آؤ گے نا لڑنے کے لیے پھر ہم تم سے لڑ لیں گے، اب تو تم لڑنے کے قابل نہیں ہو، اب تو تم ایک قیدی ہو۔ ہم تمہیں غلام بنانے کے لیے نہیں آئے، ہم آئے تھے اپنے قیدی واپس لینے کے لیے۔ تم نے جنگ کی ٹھان لی، ہمیں جنگ کرنی پڑی۔ اب میدان جنگ میں تو تم ہمارے دشمن تھے، ایک زخمی قیدی تو ہمارا دشمن نہیں ہے۔ ہم تمہیں غلام نہیں بنانا چاہتے، تم اپنی وردی پہنو، اپنی تلوار لگاؤ، گھوڑے پہ بیٹھو اور چلے جاؤ، پھر فوج لے کر آ جانا، پھر دیکھ لیں گے، پہلے بھی مقابلہ کر لیا پھر کر لیں، جب مقابلے پہ آؤ گے تو جہاد ہوگا۔ جب زخمی بے بس اور قیدی ہو تو ہم تم پر کرم کر رہے ہیں، رعایت دے رہے ہیں، اب چلے جاؤ۔ اس نے وردی پہنی، تلوار سنبھالی، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چلا گیا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، اس نے وہاں بات نہیں کی۔ واپس پہنچا دیبل تو راجہ کے دربار میں اسے پیش کیا گیا، جواب طلبی ہوئی، کیا ہوئی، کیسی جنگ؟ اس نے پوری قوت سے لڑے ہیں، پورے طریقے سے لڑے ہیں، پورے سلیقے سے لڑے ہیں۔ بندوں سے ہم لڑ سکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ ہے، ہم اللہ سے نہیں لڑ سکتے۔ راجہ دار بھڑک اٹھا، اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پر ان کا کوئی جادو چل گیا۔ اس نے کہا ان کا جادو نہیں چلا، میں نے اللہ کو پہچان لیا ہے، اور میں وہاں کلمہ پڑھ لیتا، میں نے اس لیے نہیں پڑھا کہ لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کی قید میں تھا، اس نے ڈرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا۔ اب میں تیرے دربار میں تیرے سامنے پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اس نے اس کے باپ کی طرف دیکھا، راجہ داہر نے جو سپہ سالار تھا، کہ تمہارا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ تو وہ ساری بات چونکہ سن چکا تھا، اللہ نے اس کا دل بھی روشن کر دیا۔ اس نے کہا جی میں بھی وہی کہتا ہوں جو میرا بیٹا کہہ رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد۔ ان دونوں کو انہی مسلمان قیدیوں کے ساتھ قید کر دیا گیا، اور جب دیبل فتح ہوا، راجہ داہر مارا گیا، اس کا شہر فتح ہوا، دارالسلطنت فتح ہوا، تو قیدی جب نکالے گئے مسلمان تو ان کے ساتھ وہ دونوں بھی مسلمان قیدیوں میں تھے۔ یہ ہوتا ہے جہاد۔ جب لڑ رہا تھا تو اسے انہوں نے ہی زخمی کر کے گرایا، جب گر کر قید ہو گیا تو پھر اس کی تیمارداری بھی کی۔ اس کے یہاں یہ لاگو نہیں ہوتا وغلظ علیہم، یہاں رحم کرنا پڑ، لیکن جب وہ تلوار لے کر سامنے کھڑا تھا پھر کوئی رعایت نہیں تھی، وغلظ علیہم پہ مقابلہ تھا۔ آج اس کا مفہوم ہمارے لیے یہی ہے کہ ہر میدان میں پوری قوت سے کافروں سے سبقت لے جاؤ۔ کلمے کی ایک اور برکت بھی ہے، مادی طور پر انسان کا ٹیلنٹ بڑھ جاتا ہے، اور ایک مسلمان، وہ سپاہی ہے یا وہ مجاہد ہے یا وہ ادیب ہے یا دانشور ہے یا شاعر ہے یا عالم ہے یا عام مسلمان ہے یا دکاندار ہے، ایک مسلمان جتنی دیر میں بات سمجھ جاتا ہے کافر اس سے 10 گنا دیر میں سمجھتا ہے۔ دماغی صلاحیتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تو ارشاد ہو رہا ہے، اور اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جب وہاں نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو حضور حکمران تھے ریاست اسلامی۔ اس کا مطلب ہے کہ آج جو مسلمان ریاستوں کے حکمران ہیں ان کو بھی براہ راست یہ حکم دیا جا رہا ہے۔
جاہد الکفار والمنافقین، منافقوں اور کافروں سے جہاد کیجئے ہر میدان میں، وغلظ علیہم، اور پوری سختی سے مقابلہ کیجئے۔ دینی امور میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، نہ حلیے پر، نہ باتوں کے انداز پر، نہ کاروبار کے معاملات پر، نہ نفع نقصان کی بیس پر۔ دین دین ہے اور کفر کفر ہے۔ اس لیے کہ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ماوا ہوتا ہے جو چیز ساری محنت کے بعد حاصل ہو، ساری محنت ساری مشقت کرنے کے بعد جو نتیجہ حاصل ہو وہ ماوا ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان کا حاصل، ان کی ساری زندگی کی کوششوں کا، ان کی ساری جنگوں کا، ان کے سارے اخراجات کا، ان کی ساری تعلیم و تعلم کا حاصل بالآخر جہنم ہے۔ ماواہم جہنم وبئس المصیر، جہنم بہت بری جگہ ہے رہنے کے لیے۔ الحمدللہ چلو جتنا اللہ کو منظور تھا اس آیت کی شرح ہو گئی، کچھ بات جہاد کی سمجھ میں آ گئی۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے اور توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد علیہ السلام۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم ربنا انزل علینا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار۔ هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنط وینشر رحمته وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔